صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نیت ٹھیک کر لیں اور تھوڑی سی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تو اس کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کریں، کچھ تھوڑی سی کوشش کریں گے نا تو رستے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ ایک شخص تھا عبدالغفور نامی، وہ مزدوری کرتا تھا، دیہڑی دار آدمی تھا۔ تو ایک دن نا وہ یہ جو عمارتی سامان بیچنے والے ہیں اس کی دکان پہ جاتا ہے تو کچھ رقم دے کے نا اس سے نا 10 اینٹیں خریدتا ہے تو لے جاتا ہے۔ دوسرے تیسرے دن پھر آتا ہے سائیکل پہ، شام کو محنت مزدوری سے فارغ ہو کے اس کو کچھ پیسے دیتا ہے، 10 اینٹیں پھر لے جاتا ہے۔ وہ ایسے ہی کچھ دن مسلسل چلتا رہا نا تو وہ جو دکاندار تھا وہ بڑا حیران سا ہوا کہ یار یہ بندہ ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتا ہے، 10 ہی اینٹیں لے کے جاتا ہے۔ وہ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا یار پوچھو تو صحیح ہے کرتا کیا 10 اینٹوں کا۔ وہ دکاندار نے ایک دن نا اسے بٹھا لیا کہ میاں تم آؤ ذرا بیٹھو یہاں پہ، تم سے کچھ بات کرنی ہے، کچھ پوچھنا ہے۔ لڑکے کو بھیج دیا چائے کے لیے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یار میری اتنی عزت افزائی، میں تو 10 اینٹیں خریدتا ہوں، 10 اینٹوں کا خریدار ہوں، وہ بھی دوسرے تیسرے دن۔ کہنے لگے کہ پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ نے۔ وہ دکاندار جو تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن آتے ہیں، 10 اینٹیں لے کے جاتے ہیں، زیادہ بھی نہیں لیتے، کیا کرتے ہیں اتنے اینٹوں کا، 10 اینٹوں کا؟ وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو مزدور آدمی ہوں، مجھے نا 1500 اینٹوں کی ضرورت ہے، تو میں دوسرے تیسرے دن جو مجھے دیہڑی لگتی ہے، کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، جو تھوڑی بہت رقم کٹھی ہوتی ہے تو وہ میں 10 اینٹیں کر کے لے جاتا ہوں، کٹھی خرید نہیں سکتا، اتنی میری استطاعت نہیں ہے، تو 10 اینٹیں کر کے میں اس طرح لے کے جا رہا ہوں تاکہ میں 1500 اینٹیں اپنی پوری کر سکوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر سکوں۔ وہ بڑا حیران ہوا دکاندار، کہنے لگا کہ کیا نصیحت ہے نبی پاک کی، ہمیں نہیں بتاؤ گے؟ ہمیں بھی بتاؤ کہ کس نصیحت پہ تم عمل پیرا ہونا چاہ رہے ہو۔ وہ بتانے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص وہ خدمت میں حاضر ہوا تو بتانے لگا کہ کاروباری مندی چل رہی ہے، کچھ حالات خراب چل رہے ہیں، بلکہ قرضہ سر پہ چڑھ گیا ہے، پریشانی ہے، تو کچھ نصیحت کریں، کچھ حل بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ جانتے تھے اسے، تو وہ کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ اپنے گھر کے جو صحن ہے نا اس کی دیواریں اونچی کرواؤ۔ تو وہ چلا گیا، نصیحت پہ عمل کیا نبی پاک کی اور گھر کی دیواریں اونچی کروا دیں۔ کچھ عرصہ گزرا تو خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا، خوشی کے ساتھ یہ بتانے کے لیے کہ کاروباری معاملات حل ہو گئے ہیں، بڑا اچھا چل رہا ہے معاملات، کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، بلکہ جو قرضہ تھا اس سے بھی نکل گیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تمہارے جو گھر کا صحن تھا نا اس کی دیواریں اتنی اونچی نہیں تھیں، تو تمہاری گلی سے ایک یہودی گھوڑے پر سوار ہو کر گزرتا تھا تو وہ تمہاری بیوی پہ اس کی نظر پڑتی تھی، تو یہ اس بے پردگی کی نحوست تھی جس کی وجہ سے تم اس کاروباری مندی اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔ تو وہ جو شخص تھا جو وہ دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں لے کے جاتا تھا، وہ بتانے لگا کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا نا تو میرے گھر کی بھی دیواریں جو ہے نا وہ اتنی اونچی نہیں ہیں، تو میری 2 بیٹیاں ہیں 7-8 سال کی، تو میں نے سوچا کہ ان کے جوان ہونے سے پہلے میں کیوں نہ اپنے گھر کی دیواریں اونچی کرواؤں، چونکہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے میں کٹھی اینٹیں لے کے تو یہ بنوا سکوں، تو اس لیے میں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں لے جاتا ہوں۔ وہ دکاندار کہنے لگا کہ کتنی اینٹیں اب تک کٹھی کر چکے ہو؟ وہ کہتا کہ 300 سے اوپر ہی ہو گئی ہیں، تو باقی بھی میں جلد انتظام انشاءاللہ کر لوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم ایسا کرو کہ باقی جو اینٹوں ہے نا اس کا بندوبست میں کروں گا، تو وہ جو گھر کی تمہاری دیواریں ہیں نا وہ میں اونچی کروا دوں گا، مجھے امید ہے کہ تم مجھے اس نیکی کے کام سے منع نہیں کرو گے۔ اس شخص نے یہ نیت کی کہ میں بھی اس جو بے پردگی کی نحوست ہے نا
یہ اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا، مجھے بھی اس سے بچنا ہے، تو کیسا اللہ نے اسباب پیدا کیا۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے یہ جو بے پردگی والا معاملہ ہے نا، اس پہ نظر رکھیں اور اس کی نحوست سے بچیں، اور دوسرا جو اپنی نیت ہے نا وہ ٹھیک رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔